دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اصل میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے امیر کی بات مانی تو دراصل اس نے میری بات مانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور امام تو ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میرا حکم مانا دراصل اس نے اللہ رب العالمین کا حکم مانا، اور جس نے میری نافرمانی کی اصل میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں فرماتے ہیں کہ تم سچ بولو، تو حضور خود بھی فرمائیں تو ہمارے لیے بڑا قابل احترام حکم ہے، ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن حضور خود نہیں فرماتے، وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو ہمیں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جس نے حضور کی بات نہیں مانی اس نے دراصل اللہ کی بات نہیں مانی، اور جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان لیا تو حضور اپنی طرف سے نہیں فرماتے، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننا دراصل اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، دو چیزوں سے جوڑ کر اللہ نے انسان کو بنایا۔ یہ جو نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ غلط ہے، آگے آ جائیں، اور جو باتیں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو کے بیٹھے ہیں۔ زید حارث آگے آؤ نا بیٹا، شاباش۔ بزرگ بے شک ٹیک لگائیں، کوئی بیمار ہو تو وہ بھی لگا لے، لیکن یہ بچے ایک جگہ جمع نہ ہوا کریں، الگ الگ بیٹھا کریں، یہ الگ ہو جائیں۔ شاباش، کوئی ادھر آ جائے کوئی ادھر آ جائے، اٹھو نہ اٹھو، شاباش، یہ چھوٹے ادھر ادھر ہو جاؤ، جمع ہوتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں۔ شاباش شاباش۔ دینی محفل میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آداب کے مطابق بیٹھیں تو پھر فائدہ زیادہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے جوڑا، روح سے اور جسم سے۔ روح کی ضرورت الگ ہے، جسم کی ضرورت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے کچھ خوبیاں دی ہیں، اور اللہ نے جسم کے لیے بھی کچھ خوبیاں بنائی ہیں۔ انسان کے جسم میں خوبیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تخلیقی ہیں جن میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کہ اس آدمی کا قد بڑا اچھا ہے تو جس کا قد بڑا ہے اس نے خود نہیں کیا، محض اللہ کے حکم سے ہوا۔ ایک آدمی کی صحت بڑی اچھی ہے، یہ جسمانی خوبی ہے لیکن اس کا اپنا دخل اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو جسمانی خوبیاں بھی اللہ نے بنائیں، ان میں سے کچھ خوبیاں میں نے عرض کی ہے کہ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری۔ غیر اختیاری تو یہ جو مثال دی، قد اچھا ہے، صحت اچھی ہے، شکل اچھی ہے۔ اور اختیاری خوبیاں یہ ہیں کہ ماشاءاللہ نیک ہے، نمازی ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھے عادات والا ہے، تو یہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں دو قسم کی خوبیاں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ اور انسان کی روح میں بھی خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ اختیاری اور کچھ غیر اختیاری۔ غیر اختیاری خوبیاں روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔
ان کی ابتدا ہی بتاتی ہے کہ یہ جب بڑا ہوگا تو بڑا کام کرے گا یہ. اور کچھ اختیاری خوبیاں ہوتی ہیں روحانی، وہ اللہ رب العالمین سے تعلق اور اخلاص اور اچھی نیت اور اس قسم کی چیزیں. اب انسان اپنے جسم کو بھی سجا سکتا ہے، اچھی ٹوپی پہن لی، اچھا کپڑا پہن لیا، اچھا جوتا پہن لیا، خوشبو لگا لی، یہ کام کر کے جسم کو بہترین بنا رہا ہے. اسی طرح انسان اپنی روح کو بھی سجا سکتا ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کرے، نظروں کی حفاظت کرے، اچھا بول بولے، جب بولے مخلص ہو کے بات کرے، دل میں ضد رکھ کے، دل میں غصہ رکھ کے بولنا، فرق کر کے بات کرنا یہ نہ کرے تو یہ بھی خوبیاں ہیں، اور یہ ہے روحانی خوبیاں. اچھا اور کامل انسان وہ ہے جس کا جسم بھی اچھا اور روح بھی اچھی، یعنی ظاہری طور پہ بھی انسان کمال والا ہو، باطنی طور پہ بھی کمال والا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے جسمانی خوبیاں بھی بڑی کمال کی اور روحانی خوبیاں بھی بڑی کمال کی. تمام انبیاء اللہ نے سر سے لے کے پاؤں تک کمالات ہی کمالات دیے جسمانی طور پہ. نبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان جیسا ذہین اپنے زمانے میں کوئی نہیں ہوتا. نبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں، اور نبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. یہ جسمانی خوبیوں کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ نے انبیاء کرام کو روحانی خوبیاں دی، سبحان اللہ، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ نبیوں کا رابطہ براہ راست عرش والے سے ہوتا ہے، تو جسمانی اور جو روحانی دونوں خوبیوں میں انبیاء کرام ہم سے بہت اونچے ہیں وہ انسان، لیکن بہت اونچے انسان ہیں. کوئی بھی پیغمبر ایسے نہیں ہوتے جن کے جسم میں عیب ہو، اور کوئی بھی پیغمبر ایسے نہیں ہوتے جن میں روحانی اور اخلاقی برائی ہو. یاد رکھیں 100% کامل مکمل نبی تھے، نبیوں کے بعد 100% کامل کوئی نہیں. جسمانی خوبیاں بڑی ہیں، روحانی لحاظ سے بیکار ہے، اور روحانی خوبیاں بڑی ہیں، جسمانی لحاظ سے بیکار ہے. جسمانی خوبیاں بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، لیکن 100% کسی کی نہیں ہو سکتی. کوئی 60، کوئی 40، کوئی 80، کوئی اتنا. تو 100% ہر لحاظ سے کامل و مکمل وہ صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں. ہماری کامیابی اس بات میں کہ ہم اپنے جسم پہ ساری توجہ نہ دیں، دینی ہے توجہ، صحت کا خیال رکھنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساری توجہ جسمانیت پہ نہ دیں بلکہ روحانیت پر بھی دیں. روح اور جسم دونوں ہی ٹھیک ہونے چاہیے. اس کو یوں کہہ لیں کہ ظاہراً بھی ایک مسلمان اچھا مسلمان ہونا چاہیے، اور اندر سے بھی مسلمان اچھا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ایمان والو ظاہری عیب سے بھی بچو اور باطنی عیب سے بھی بچو. ظاہری گناہ وہ ہے جسے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. باطنی گناہ وہ ہے جسے صرف اللہ پاک دیکھتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتا. ظاہری گناہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. باطنی گناہ کہ دل میں حسد ہے، دل میں ریاکاری ہے. اب ہم کسی کا دل تو نہیں دیکھ سکتے، اسے صرف اللہ دیکھتے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو اندر باہر سے ایک جیسے ہو جاؤ. فرمایا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو روشن خیال قسم کے اسکالرز ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو دینی شوق تو ہوتا ہے لیکن دینی درست رہنمائی نہیں ملی ہوتی.
دین سیکھا نہیں اور سکھا رہا ہے۔ تو ان کا بعض یہ غلط نظریات بھی عوام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یار بندے کا دل ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر ٹھیک ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کیسے؟ کسی سے کہو کہ یار نماز پڑھ لو، وہ کہتے ہیں بھائی بات سنو، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں چوری نہیں کرتا، میں کسی کا حق نہیں مارتا، تو مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ دل نیک ہونا چاہیے، یہ ظاہری سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے کچھ قوالیاں اور کچھ اشعار بھی بنے ہوئے ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یار دل ٹھیک ہونا چاہیے، نمازوں میں سجدوں میں کچھ نہیں رکھا، معاذ اللہ، یہ بات سیدھا سیدھا کفر ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نماز میں کچھ نہیں رکھا، روزہ رکھ لو، بھائی دیکھیں دل انسان کا پاک صاف ہونا چاہیے، معاذ اللہ کہتے ہیں روزے میں کیا رکھ، بندہ نہ بھی رکھے دل سے بندے کو نیک ہونا چاہیے۔ کہا جائے کہ پردہ کر لو، یا کہا جائے کہ بھئی غیر محرم سے نظریں بچاؤ، کہتے ہیں بندے کا دل پاک ہونا چاہیے، نظروں میں کچھ نہیں ہوتا، ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کو بھی کوئی غیر محرم اچھی نظر سے دیکھے؟ ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارا دل پاک ہے، ہماری سوچ اچھی ہے۔ الٹا منع کرنے والے سے کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کی سوچ منفی ہے، ہم اچھا سوچتے ہیں اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بس دل پاک ہونا چاہیے، پردے میں کچھ نہیں رکھا، دل پاک ہونا چاہیے، نظریں جھکانا ضروری نہیں۔ ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ دیکھنے میں بے شک آپ ٹھیک نہ ہو، دل سے ٹھیک ہونا کافی ہے۔ تو ایسے دوستوں سے ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے، آپ کو بھوک لگی ہو تو کھانا اٹھا لیں، ان سے کہیں بھائی دیکھیں بندے کے دل میں بھوک نہیں ہونی چاہیے نا، طبیعت کا نیت کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے بندہ، اس کھانے میں کیا رکھا ہے یار، ظاہری کھانے میں تو پیاس میں پانی پی رہا ہوں، تو ان سے کہ یار دل میں سکون ہونا چاہیے، پانی میں کچھ نہیں رکھا، لے لو اسے پانی۔ سردی لگ رہی ہے یار چادر دینا، بھائی چادر نہیں، دل گرم ہونا چاہیے، چادر میں کچھ نہیں رکھا ہو۔ گرمی لگ رہی ہے پنکھا چلانا، نہیں بھائی دل میں ٹھنڈک ہونی چاہیے، پنکھے میں کیا رکھا ہے؟ کیا یہ باتیں کہیں اور بھی کرتے ہیں دین کے سوا؟ کہیں بھی نہیں۔ پورا مہینہ ملازمت کی ہے، سیلری روک لیں، کہ یار بندے کا دل مالدار ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، دل غنی ہونا چاہیے، پیسوں میں کیا رکھا ہے، رہنے دو، پیسے آپ کو نہیں دیں گے۔ تو اب یہاں سارا فلسفہ خاک ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ سچ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ پلازے سے موبائل لینے گئے، 50,000 کا موبائل پسند آیا، لیکن اتفاق سے ڈبے سے باہر نکالا، گلاس ٹوٹا ہوا ہے، بیگ پہ خراشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے، خراشیں ہیں، وہ کہتا ہے یار تیرا دماغ خراب ہے، موبائل کو اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے، کال ملاؤ نہ ملے تو مجھے بتاؤ، آواز میں خراشیں نہیں آئیں گی، یہ ظاہر میں کیا رکھا ہے یار؟ تو آپ کبھی بھی اسے 50,000 روپیہ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے یار یہ اپنے پاس رکھو۔ بھائی وہ واقعی کیمرہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، سارے فنکشن ٹھیک ہیں، لیکن وہ باہر سے خراب لگ رہا ہے۔ شو روم میں گئے، گاڑی لی ہے، گاڑی ٹچنگ والی ہے، لگی ہوئی گاڑی ہے، رنگ اترا ہوا ایک جگہ سے، آپ لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر بالفرض صلاح بنی تو آپ کہیں گے بھائی اتنے کم کرو، میں نہیں پورے پیسے دیتا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بات سنو یار گاڑی اندر بیٹھ کے چلانی ہے کہ باہر کھڑے ہو کے چلانی ہے؟ اندر بیٹھنا ہے نا آپ نے، دیکھیں سیٹ اچھی ہے، انجن اچھا ہے، سٹیئرنگ اچھا ہے، گاڑی آٹو ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو آپ صحیح فلسفہ سنیں گے اس کا؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی باتیں اپنے پاس رکھو، میں نہیں لیتا۔
دنیا میں ہر جگہ ہم ظاہر بھی دیکھتے ہیں، باطن بھی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی لے رہے ہیں، گاڑی ہے جی 40 لاکھ کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس طرف سے تو اس کو ڈینٹ لگے ہوئے ہیں، مرمت ہوئی ہے، بعد میں اس کو وہ پینٹنگ کی گئی ہے۔ ابھی آپ جس سے 40 لاکھ پہ راضی تھے، آپ سوچ ہی بدل لیں گے، نہیں لیتا میں، بھائی گاڑی تو وہی ہے، سب اچھا ہے، اس کا اندر سے ٹھیک ہونی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، باہر سے بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، اندر سے بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ مسلمان دیکھنے میں بھی اچھے مسلمان لگیں، اور صرف دیکھنے میں نہیں، اندر سے بھی اچھے مسلمان ہوں۔ دونوں چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ آپ جانا چاہتے ہیں، جہاز پہ سفر کرنا چاہتے ہیں، پتہ چلا جی فلائٹ لیٹ ہے، کیوں جی 12 گھنٹے لیٹ ہے، اصل میں اس کا لینڈنگ گیئر خراب ہو گیا ہے۔ لینڈنگ گیئر کا مطلب کہ جب یہ اترنا چاہے گا تو وہ لینڈنگ گیئر لگاتے ہیں تو جہاز کے ٹائر باہر نکل آتے ہیں، وہ خراب ہو گیا۔ کیا کوئی مسافر کہے گا کہ یار جہاز اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے، انجن بھی ٹھیک ہے، سیٹیں بھی ٹھیک ہیں، تو بس بٹھاؤ، ہمیں دیکھی جائے گی، کیا کرنا ہے، ٹائر تو ظاہر دیکھنے کی چیزیں، چھوڑو ان میں کیا رکھا ہے، ٹائر میں بڑا کچھ رکھا ہے، سارا جہاز ٹائر میں ہی رکھا ہے، اگر ٹائر نہ کھولے تو جہاز سارا گیا، ہر شے گئی، کچھ نہیں بچے گا۔ اس کا مطلب کہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو یہ کہہ کر ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یار یہ ظاہر میں کیا رکھا ہے، اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ ظاہر کی اپنی اہمیت، باطن کی اپنی اہمیت۔ ایک کبوتر ہے، اس کے پر کاٹ دیں، اب پرندہ اڑتا ہے دو چیزوں سے، ایک اندر کی طاقت سے اور ایک پروں سے۔ پر مارنے کے لیے طاقت چاہیے، تو یہ نہیں اڑ سکے گا، آج نہیں تو کل کسی بلی کی خوراک بن جائے گا، بچنا کو نہیں ہے اس نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ظاہر خراب ہے، اور اگر اس کا ظاہر خراب ہے تو اس کی زندگی خطرے میں، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ پتہ چلا کہ اندر بچانے کے لیے ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کتنی مثالیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ایک فوجی وہ بھرتی ہو جائے، اپنے کام کرے، وہ کہے کہ یار میں یونیفارم انڈیا والی پہنوں گا، آپ بھی جو دیتے ہیں یونیفارم کپڑا ہی ہے نا، رنگ میں کیا رکھا ہے، یا میں انڈیا کا جھنڈا یہاں بنواؤں گا یونیفارم پہ۔ اول تو کوئی کہہ نہیں سکتا اتنی غلط بات، اگر کہے گا تو بچے گا نہیں۔ بھائی اگر وہ فلسفہ سناتا رہے، یار رنگوں میں کیا رکھا ہے، ہمارے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، ان کے 3 رنگ ہی ہیں نا، تو رنگ لگانے سے کیا ہوتا ہے، ترنگا بناؤں گا میں تو ظاہر بات ہے کہ کہنے والے کو کہا جائے گا تیرا دماغ خراب ہے، اور ایسے آدمی کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، فوجیوں کی مخصوص سزائیں وہ بھی ہو جائے گا، اس کے ساتھ بچے گا نہیں ہے، اس نے اتنی بات کیوں کی اتنی غلط۔ تو کیا وہاں کہا جائے گا کہ نہیں یار رنگوں میں کیا رکھا ہے، اصل میں دل پاکستانی ہونا چاہیے؟ نہیں بھائی، دیکھنے میں بھی پاکستانی لگنا ضروری ہے اور دل بھی پاکستانی ہونا ضروری ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی بھی چھوڑ دو، دونوں قسم کی غلطیوں سے بچنے کا حکم ہے، لیکن اللہ نے پہلے ظاہری چیزوں سے روکا، بعد میں باطنی چیزوں سے روکا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ظاہر کی اہمیت باطن سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ظاہر میں کیا رکھا ہے، اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے پہلے ظاہری چیز سے روکا، ظاہری برائی سے، پھر باطنی برائی سے روکا۔ اس لیے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، دیکھتے ہی پتہ چلے یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ایسا ہونا چاہیے۔ لباس بھی مسلمانوں والا، اور وضاقتہ اور چہرہ خوبصورت داڑھی والا مسلمانوں والا، یہ ہونا چاہیے، اور یہ ضروری چیز ہے۔
اس کی اپنی اہمیت، دل کی صفائی کی اپنی اہمیت، دونوں ضروری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فارس ملک سے کچھ سفیر آئے، اور سفیروں کے لیے ہمیشہ سے اگلے ملک میں اضافی رعایت ہوتی ہے، وہ اگلے ملک کے 100% پابند نہیں ہوتے۔ سفیر آئے، مہمان تھے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان دونوں کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَكَرِهَ النَّظْرَ إِلَيْهِمَا، آپ علیہ السلام نے ناراضگی سے دیکھا، ناراضگی سے دیکھا۔ حالانکہ سفیر ہیں اور پرائی قوم کے لوگ ہیں، ناراضگیاں تو اپنوں سے ہوتی ہیں نا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نے ناراضگی سے دیکھا۔ حدیث پاک میں کہ وہ دوسری طرف سے سامنے آئے، آپ علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور فرمایا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا، تم برباد ہو جاؤ، تمہیں یہ کس نے کہا ہے ایسا کرو۔ وہ کہنے لگے امرنا ربنا کسرا، ہمیں ہمارے رب کسرا نے کہا ہے۔ کسرا بادشاہ ہے وہاں کا، فارس کا، ہمیں ہمارے رب کسرا نے اس کا حکم دیا۔ معاذ اللہ، رب تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جوش اور غیرت کے انداز میں فرمایا وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي أَوْفَرُ اللُّحَى وَحْفُ الشَّوَارِبِ، لیکن مجھے تو میرے رب نے حکم دیا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ آپ نے اس کے بالکل الٹ کر رکھا ہے۔ تو جن لوگوں سے اضافی رعایت کی جاتی ہے اس معاملے میں حضور ان سے بھی ناراض ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ظاہری شکل و صورت بھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور یہ داڑھی چہرے پہ رکھ لینا یہ ایسی عبادت ہے کہ داڑھی رکھ لی تو یہ چونکہ سنت سمجھ کے رکھی ہے، دین کا حکم سمجھ کے، تو اس کا ثواب ہر وقت مل رہا ہے۔ آپ نفل پڑھ رہے ہیں نا، تو جتنی دیر پڑھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں تو آدھا گھنٹہ ثواب، اس کے بعد تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، نفلوں کا ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ لیکن داڑھی تو ہر وقت ہے، حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے اور سوتے ہوئے بھی آپ کی داڑھی آپ کے ساتھ ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہوا جو ہر وقت ساتھ ہے۔ اس کی برکات الگ ہیں، اضافی برکات ہیں۔ اور اسی کا الٹ کر کے دیکھ لیں، علماء فرماتے ہیں اگر ہم داڑھی کٹواتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ بھی ہر وقت ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس حال میں آدمی مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر داڑھی کے بغیر تھے، اللہ نہ کرے موت آ گئی، اس حال میں موت آنے کی وجہ سے قیامت کے دن بھی بغیر داڑھی کے اٹھیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے ابھی میں نے حدیث سنائی، آپ علیہ السلام نے اگر نظر پھیر لی، چہرہ مبارک پھیر لیا، نفرت سے دیکھا، تو ہمیں کیا، ہمارا کیا بچے گا؟ اعمال ہم کرتے ہیں لیکن ان اعمال کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس قابل ہیں ہمارے اعمال۔ آ جا کے آسرا ہوتا ہے کہ حضور شفاعت فرما دیں گے، جنہوں نے شفاعت فرمانی ہے اگر وہ چہرے اقدس موڑ لیں ہمارے پاس کیا بچے گا؟ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ کراچی کے ہمارے بزرگ تھے، کوئی تقریباً 13 سال پہلے وفات پا گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا لباس، آپ علیہ السلام کی مبارک سنت، داڑھی وغیرہ یہ چھوڑ کے اگر جی رہے ہیں، قیامت کے دن حضور نے حوض کوثر پہ پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے اندر کیا کمی دیکھی تھی کہ میرا طریقہ چھوڑ کے آپ شیطانی طریقہ اور غیر مسلموں کے طریقے پہ چلتے رہے۔ یہ جو سکھ ہوتے ہیں نا، ہیں تو کافر ہیں، کسی میں بھی کوئی خوبی ہو ماننی چاہیے۔ ان کو اپنے گرو نانک سے محبت ہے۔ سکھ دنیا میں جہاں بھی ہوگا پگڑی ضرور ہوگی اس کے پاس، یہ وہی ہے جو وہ پہنتا تھا ان کا بڑا، جس کو مانتے ہیں
اس کی. یہ آپ کو پاکستان میں ملیں، ہندوستان میں ملیں، کہیں یورپ میں ملیں، یہ اپنی اسی پوزیشن میں ہوں گے. حالت نہیں بدلتے. یہ ان کی خوبی ہے. ایک دفعہ لاہور ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، انگلینڈ سے فلائٹ آئی، مسافر اکٹھے باہر آئے، اور ان مسافروں میں بڑی تعداد سکھوں کی تھی. مجھے دیکھ کے بڑی حسرت ہوئی کہ وہ آئے اس حال میں بھی وہ اپنے انداز میں، حالانکہ یورپ سے آ رہے ہیں لیکن بدلے نہیں، جو مذہبی روپ ہے اسی کے اندر ہے. وہ دنیا میں جہاں بھی آپ رہیں لیکن اچھے مسلمان نظر بھی آئیں، اچھے مسلمان دل سے بھی ہوں. اگر آپ دل سے ایک نیک اچھے مسلمان ہیں تو بظاہر مشکوک مسلمان بن کے رہنا کوئی اچھی بات ہے. باقی رہا یہ سوال کہ داڑھی تو میں رکھ لوں، لباس تو میں سنت کے مطابق پہنوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی پیدا آپ کو لوگوں نے کیا ہے، رزق آپ کو لوگ دیتے ہیں، عزت لوگ دیتے ہیں، صحت لوگ دیتے ہیں، مصیبتوں سے نجات لوگ دیتے ہیں. نہیں، جب آپ کا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو کسی سے ڈرتے آپ کس بات سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑا جذبہ دیا ہوتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں. بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے تھے. ان کے شیخ ان سے ناراض ہو گئے کسی بات پہ. استاد ہوں، بزرگ ہوں، اگر وہ ہماری کسی غلطی سے ڈانٹیں، ناراض ہوں تو حل کیا ہے؟ کہ آپ بھی ناراض ہو جائیں، ملے گا کچھ نہیں. پھر ناراض نہ ہوں، ان کو راضی کریں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب، یہ یو پی جو صوبہ ہے نا، انڈیا کا یو پی، اس وقت 52 ضلع تھے اس میں، یو پی میں. ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ یہی تھا. اس یو پی صوبے کے ڈپٹی کلیکٹر تھے. بڑے تعلیم یافتہ اور سمجھدار آدمی تھے، بڑے منصب پہ تھے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کوئی معمولی سی بات دیکھی، اس پہ ناراض ہوئے، اور حضرت بندے کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ خود میں کو بڑی شے بنا پھرتا ہے یا عاجزی مل گئی ہے اس کو، چیک کرنے کے لیے کبھی اتنی بات پہ اتنا ڈانٹتے تھے اپنے خاص لوگوں کو. حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ ان کو فرمایا نکل جاؤ میرے کمرے سے، نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہیں آنا. انہوں نے کچھ عرض کرنا چاہا، معذرت، حضرت نے نہیں سنی، فرمایا نکلو یہاں سے. تو نکلے اور باہر دروازے پہ بیٹھ گئے، باہر دروازے پر بیٹھ گئے. مخلص وہی ہے کہ جو ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود بھی ویسے کا ویسا رہے. اور کوئی ناراض ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ آپ سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. کہ بڑائی والا تصور شیطانی تصور ہے، یہ مسلمان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ باہر بیٹھ گئے. جو آتا، خواجہ صاحب آپ کی تو بڑی عزت ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں جوتوں میں؟ کہ بس شیخ ناراض ہیں، جب راضی ہوں گے تو اندر جائیں گے، ایسے تو نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دیکھا تو پیغام بھجوایا، یہاں سے بھی اٹھ جاؤ. وہ گلی تھی، گلی تھی. تو شاعر بڑے کمال کے تھے حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ. یہاں گاڑی پھرتی ہے سارا دن نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، ان اشعار پہ غور کیا کریں. بڑے کمال ہیں یہ، باتیں بھی کمال کی ہیں، ان میں روحانیت بڑی بھری ہوئی ہے. لکھنے والا درد دل سے لکھے، وہ درد بھی منتقل ہوتے ہیں الفاظ میں. یہ بہت لمبا کلام ہے، ہر شعر ایک دوسرے شعر سے اچھا ہے. اور یہ سارا کلام حضرت خواجہ مجذوب عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا ہی ہے، جن کی بات ہو رہی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے.
ان کا کلام ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں سے بھی جاؤ۔ تو شاعر بڑے کمال کے تھے، جو خادم پیغام لے کے آیا ان سے کہا کہ ادھر در وہ نہ کھولیں گے، در کہتے ہیں فارسی میں دروازے کو، ادھر در وہ نہ کھولیں گے، ادھر در ہم نہ چھوڑیں گے۔ وہ ہمارے لیے دروازہ نہیں کھول رہے، وہ ان کا گھر ہے، میں گلی میں بیٹھا ہوں۔ ادھر در وہ نہ کھولیں گے، ادھر در ہم نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، ادھر تو میری بھی ضد چل سکتی ہے۔ یوں چمٹ جانا یہ کمال ہے۔ کچھ بات ہوئی ناراض ہو گیا، میں اتنا بڑا افسر ہوں مجھے ڈانٹ دیا، نہیں، ایسے دین کا فیض نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ یو پی صوبے کے ڈپٹی کلیکٹر تھے، بڑا منصب ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ایک انگریز دور تھا، انگریز افسر آئے، انہوں نے تمام لوگوں کو بلوایا اپنے محکمے کے، ان میں حضرت خواجہ صاحب بھی تشریف لائے۔ اب ظاہر ہندوستان ہے، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مختلف مذاہب کے افسر جمع ہیں۔ تو انگریز کا دماغ اور قسم کا ہے، پورے حال میں ایک ہی کرسی رکھی ہے کہ میں چونکہ بڑا ہوں، سینئر ہوں، اور یہ میرے ماتحت ہیں، تو کرسی پہ میں ہی بیٹھوں گا، جو بھی افسر آ رہا ہے بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا بھائی، نیچے بٹھا رہا ہے، گوارا نہیں کہ کوئی اور کرسی پہ بیٹھے۔ اتنے میں جب کافی آ گئے، مسلمان بھی ان میں تھے، ان کا حلیہ بھی انگریزوں والا، حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ جب ہال میں داخل ہوئے، انگریز کی نظر پڑی، کھڑا ہو گیا افسر، بے ساختہ کہنے لگا خواجہ صاحب آپ یہاں کرسی پہ آ گئے۔ یہ روب کس چیز کا؟ میرے پیغمبر کی سنت کا ہے، وہ پوری طرح سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے اندر آئے تھے۔ ہم کہتے ہیں میں سنت پہ عمل کروں گا تو یار میری بے عزتی ہو جائے گی، اگر آپ کی عزت اس قسم کی ہے تو ایسی عزت پہ ہی افسوس ہے کہ دین پہ عمل کرنے میں میری عزت خراب ہو رہی ہے، پرسنالٹی ڈاؤن ہو رہی ہے میری۔ اگر آپ اس طرح کی پرسنالٹی لے کے پھر رہے ہیں تو اس پہ ہی افسوس ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اٹھا اور کرسی پہ ان کو بٹھا دیا۔ ظاہر اچھا ہو تو اس کی اپنی برکات ہیں، اندر سے آدمی اچھا ہو اس کی اپنی برکات ہیں، اور دونوں ہی چیزوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ٹھیک کرنے کا حکم دیا، فرمایا ظاہری عیب سے بھی بچو، باطنی عیب سے بھی بچو، دونوں سے منع کرتے ہوئے پہلے اللہ نے ظاہر سے منع کیا۔ آج کا اسکالر ہمیں کہہ رہا ہے یار دل ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر میں کچھ نہیں رکھا، دل ٹھیک ہونا چاہیے، نماز میں کچھ نہیں رکھا، دل پاک ہونا چاہیے، نظریں بچانا ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، اور علمی انداز میں ہمارے سامنے چٹکلے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ہم بھی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات ہو تو علماء کرام سے پوچھیں، تسلی کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہی اچھی بنانی چاہیے، ظاہری طور پہ بھی مسلمان سنت کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے، اور باطنی طور میں ماشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہو، تو یہ ہے کمال، اور اسی کمال کی طرف ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ اور اللہ اس پہ نوازتے بڑا نوازتے۔ کسی نے ملا علی قاری رحمہ اللہ سے پوچھا، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے محدث، سبحان اللہ، ان کی حدیث کی تشریحات پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، اللہ نے اسے کتنا نوازا تھا۔ انہوں نے
ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، بڑی کتابیں تو ہیں ماشاءاللہ کی، ایک میرے پاس کتاب پڑھی ہے وہ اتنی بڑی ہے، ملا کے نا جیسے کتابیں پورا سیٹ اتنا بڑا حدیث پاک کی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی حج کے طریقے پر، اور یاد رکھیں حج کے مسائل یاد نہیں ہوتے، عمرے کے مسئلے یاد نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے۔ کبھی کوئی قسمت سے جاتا ہے اور وہ بھی کبھی جاتا ہے۔ ہم بھی جب پڑھتے تھے تو پڑھائی کے زمانے میں رٹے لگا کے پھر بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ حج کا کیا طریقہ ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، اللہ نے بڑی شہرت بھی دی، علم بھی دیا۔ کہیں دوپہر کے وقت گئے، مطاف میں داخل ہوئے، دھوپ کی وجہ سے اب الحمدللہ رونقیں زیادہ ہیں، پہلے کوئی وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہیں کوئی طواف کرنے والا۔ یہ آئے حج کے لیے اور الٹا طواف شروع کر دیا۔ کسی نے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، الٹا طواف کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یقین کی بات سنا رہا ہوں، ملا علی قاری کی، بہت بڑے محدث، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے۔ اوے اللہ کے ولی، تو اس علاقے سے آیا ہے، تیرے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں ملا علی قاری، یار انہوں نے ایک حج کی کتاب لکھی ہے، کم از کم آنے سے پہلے وہ تو پڑھ لیتا۔ انہوں نے فرمایا یار وہ تو میں ہی ہوں جس نے کتاب لکھی ہے، کتابوں سے دیکھ کے کتاب لکھ دی ہے، تھیوری کوئی اور چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل کوئی اور چیز ہوتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ میں پہلی دفعہ عمرے پہ گیا تو طواف کے بعد صفا مروہ والا ذرا کام مشکل لگ رہا ہوتا ہے، 7 کی بجائے 14 چکر لگانے کے چکر میں تھا میں سمجھ رہا تھا کہ صفا سے چلنا ہے، گھوم کے صفا پہ واپس آئیں گے، 1 چکر ہوگا، حالانکہ یہ 1 نہیں، اللہ نے آسانی دی ہے، یہ 2 چکر ہے۔ تو میرے خیال سے کچھ 12 چکر، اور میں اکیلا نہیں تھا، گھر والے ساتھ، بچے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کے لیے تو زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو کسی نے مجھے دیکھا، کہا آپ کا عمرہ نہیں پورا ہوا؟ میں نے کہا یار 3 چکر رہتے ہیں ابھی۔ تو اس نے کہا 3 رہتے ہیں؟ اب تو بڑی دیر سے میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا آپ کو جاننے والا تھا۔ میں نے کہا نہیں یار 3۔ کہتا ہے کیسے 3؟ میں نے بتایا، کہتا جی آپ زیادہ چکر لگا چکے ہیں، شکر ادا کریں، یہیں سے واپس ہو جائیں۔ تو پڑھنا پڑھانا اور چیز ہے، ادھر جائیں پھر سمجھ آتی ہے کیسے کرنا ہے، پھر سمجھ آتی ہے۔ اس دفعہ ہم گئے تو یہاں ایک ساتھی ملے، عمرے کے لیے نکلے تو سرگودا شہر میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی عمرے کے لیے جا رہی تھی، تو وہ کسی گروپ میں نہیں گئی، اپنے طور پہ چلے گئے، تو وہاں ان کو کوئی پرانے مل گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیسے عمرہ کرنا ہے۔ تو جو پرانے پہلے بھی آئے تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ساتھ لے کے پھیر رہے ہیں۔ وہ مروہ کی طرف نا الیکٹرک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں کئی منزلہ، اب وہ جو پرانے ہیں ان نئے پوری پارٹی کو لے کے الیکٹرک سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، 7 چکر لگا رہے ہیں، نہ وہ صفا نہ وہ مروہ۔ کسی نے ملازم نے دیکھا یار خیر ہے آپ یہیں جھولے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جھولے نہیں لے رہے ہیں، ہم صفا مروہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا وہ یہ نہیں ہوتے، وہ لگاؤ لگ سمجھ آئے تمہیں، صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے۔ تو اس طرح کے عجیب عجیب کام ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، پڑھ بھی لیں، رٹا بھی لگا لیں، وہاں جا کے سارا علم بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، بڑے علم والے، ان سے کسی نے پوچھا، بھی ایک حدیث پاک میں ہے جو ایک سنت کو زندہ کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے نا، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں، اپنی زندگی میں کوئی ایک سنت لائیں تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ پوچھنے والے نے پوچھا یار سنت پہ عمل کرنا تو چھوٹا سا کام ہے،
اتنا بڑا اجر اللہ دیں گے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت شکور ہیں، غفور شکور۔ اور فرمایا شکور اسے کہتے ہیں الذی یعطی الجزیل علی العمل القلیل۔ شکور وہ ذات ہوتی ہے چھوٹے سے عمل پہ رحمتوں کی انتہا کر دے، جو شکور ہوتا ہی وہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بتائی ہے، آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دینے پہ قادر ہے۔ اللہ پاک دے سکتے ہیں۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تشریح بتاتی ہے ہم اپنے بدن پہ سنتیں سجائیں، ہر وقت فکر میں رہیں میرا عمل، میرا وضع قطع، میری تہذیب و تمدن یہ کوئی چیز سنت سے ہٹ نہ جائے، نہ اندرونی اخلاق نہ ظاہری عادات، یہ فکر رہے کہ خلاف سنت نہ ہو۔ جب یہ فکر سوار ہو جائے گی اللہ پاک ایک ایک کر کے سب سنتوں پہ عمل کی توفیق دیں گے۔ اور زندگی خوبصورت تو وہی ہوتی ہے نا جو سنتوں سے سجی ہوئی ہو۔ آدمی کریم لگا لے، پتہ نہیں کیا کیا لگا لے، اس سے وہ فیشل کروائے، بیوٹی پارلر سے ہو کے آ جائے تو شاید اتنا اچھا نہ لگے جتنا سنت پر عمل کرنے سے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت پہ عمل کرنے والے اور کریمیں لگانے والے میں بڑا فرق ہے۔ کریمیں لگانے والے کو اچھا کون کہے گا؟ یہ دنیا والے۔ سنت پہ عمل کرنے والے سے اللہ پیار کرے گا، اللہ کا پیار ملے گا۔ لوگ ہم سے پیار کریں گے تو کب تک کریں گے؟ اور لوگوں کے پیار سے ہمیں مل کے آ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ساری کائنات مل کے کسی کو نقصان دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات مل کے کسی کو نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں دے سکتے۔ لوگ محبت کریں نہ کریں ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ ہمارا اس میں کہ اللہ کا پیار ملے، اور وہ ملے گا اتباع سنت سے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کا کوئی بچہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے، وہ گلی سے گزر رہی ہو، کہیں شادی میں بیٹھی ہو، کوئی اجنبی بچہ ایسا ملے جس کی شکل و صورت اپنے اس بچے سے ملتی ہو، تو اس کے دل میں جو محبت اپنے بچے کے لیے تھی یہی محبت تڑپے گی، اس اجنبی کو اٹھا کے چومنا شروع کر دے گی۔ ہوتا ہے یہ؟ بچے کی کوئی ادا اس بچے سے ملتی تھی، اس سے خواہ مخواہ محبت ہو جائے گی کہ اس کی ادائیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اس دنیا میں چلتے پھرتے تھے، آپ علیہ السلام کی وضع قطع تھی، مبارک داڑھی تھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، کھلا ڈھیلا ڈالا لباس، فٹنگ والا نہیں، وہ پہنا کرتے تھے، رستے کی دائیں طرف چلا کرتے تھے، میٹھا بول بولا کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ یہ چیزیں اگر یہ ادائیں حضور کی ہیں، اور اللہ نے سب سے زیادہ محبت حضور سے کی ہے، اگر کوئی ادا ہمارے اندر آئے گی مفت میں اللہ کا پیار مل جائے گا۔ اب جتنی ادائیں ہیں ان اداؤں میں سے ہم جو بھی عمل کریں گے وہ وقتی ہے، لیکن یہ داڑھی سجا لینا یہ ایسا عمل ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ کا پیار ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا جو حکم ہے بس ماننا ہے، وہ پسند آئے تو پھر بھی، نہ آئے تو پھر بھی۔ کل بتایا تھا جہنم کو اللہ نے خواہشات سے گھیر دیا، اور خواہشات پہ چلتا چلتا بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ جنت کو اللہ نے مشکلات میں، اپنا دل توڑنے میں اللہ نے جنت رکھ دی۔ اپنا دل توڑے اللہ کے لیے،
اپنا دل اللہ کے لیے توڑے، اسی میں جنت ہے۔ انہی مشکلات سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا۔ اپنا دل اللہ کے لیے توڑے۔ تو ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا انشاءاللہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ، اللہ نے علم بھی بڑا دیا، متقی بھی بڑے، ولی بھی بڑے زمانے کے۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، غلام خرید کے لائے۔ کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، غلام بڑا سمجھدار تھا اور یہ اللہ والے بڑے تھے۔ اب عام آدمی کہتا ہے کہ یہ تو میرا نوکر ہے، غلام ہے، اس سے میں نے کیا پوچھنا، اس کو تو میں نے آرڈر دینا ہے۔ ایسا نہیں، آرڈر بھی دینا ہے لیکن غلام کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے۔ ہم کسی کمپنی میں سینئر ہو جائیں، مینیجر ہو جائیں، ایریا مینیجر ہو جائیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں، تو جونیئر جتنے وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں ہمیں۔ ایک ہی سوئی پھنس جاتی ہے کہ میں سینئر ہوں، میں نے کام لینا ہے، آرڈر دینا ہے، بس میرے ہر آرڈر پہ یس سر ہونی چاہیے، بس یہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ ہم نے کام بھی لینا ہے لیکن اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے لے لیں، اپنا بیٹا سمجھ کے کام لے لیں، اور کام بھی، حکم بھی چلانا ہے اور ان کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہے۔ حکم بھی چلانا ہے، ان کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعموہم مما تطعمون، غلام خریدو تو جو خود کھاؤ اسی میں سے اس کو کھلاؤ۔ فلاں ہوٹل کے بارے میں سنا میں حیران ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عملے والے کا کھانا الگ پکتا ہے اور عام طور پہ وہ شلجمی ہوتے ہیں، سارا دن لوگوں کو مٹن کڑھائی اور کیا کیا کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دے رہے، اور جب بھوک سے نڈال کھانے کا وقت ملے گا تو کیا کھلائیں، کبھی یہ کھلا لیں، کبھی دوسرا کھلا دیں۔ بہت سارے لوگ کچھ بچا کے بھی تو جاتے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا وہ انہی کے ذریعے جمع کرواتے رہیں، جو جمع ہو وہی عملے کو کھلا دیں یار، کبھی اپنے پاس سے اچھا بھی کھلا دیں ان کو۔ یہ صرف ملازم نہیں ہے، اللہ ان کی برکت سے آپ کی جیبیں بھر رہا ہے، ان کی برکت سے۔ ملازم نہ ہو اور مالک کو ہی اٹھ کے پکانا پڑے، مالک کو ہی اٹھ کو پہنچانا پڑے اور لوگوں کی کراری کراری سننی پڑے، تو یہ مالک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سارا اس کی جیبوں میں آ رہا ہے لیکن برکت تو ان ملازموں کی ہے، تو ان پہ اضافی خرچ کرنا چاہیے، اضافی خرچ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ غلاموں کو جو آپ خود کھاتے ہیں وہی کھلائیں، اور غلاموں کو جو آپ جو خود پہنتے ہیں وہی غلام کو پہنائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، ولی ہیں، غلام خرید کے لائے، آتے ہی پوچھا کہ بھائی ہم نے اکٹھے رہنا ہے، آپ نے میری بات بھی ماننی ہے لیکن میں نے آپ کا خیال بھی رکھنا ہے، یہ بتاؤ کیا کھانا پسند، کیسا کھانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا کچھ غلام ہو کے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ ان پڑھ ہو کے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑی اچھی طبیعت والے ہوتے ہیں۔ غلام کہنے لگا، سوال کیا تھا؟ کھانا کیسا پسند کرو گے؟ غلام نے کہا جی جو آپ کھلا دیں گے میں کھا لوں گا، کیونکہ میں غلام ہوں، جو کھلائیں گے میں راضی ہوں۔ پوچھا کہ لباس کیسا پسند کرو گے؟ کہ جو آپ دے دیں گے میں اس پہ راضی رہوں گا۔ کہا رہنے کے لیے، سونے کے لیے بستر کیسا؟ جو آپ دے دیں گے میں وہ پسند کروں گا، جو آپ کی پسند وہی میری پسند۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ رونے لگ گئے، کہا بھائی میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ بندے کو اللہ کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ حکم دے پردہ کر، کریں گے،
اللہ فرمائے اٹھ کے نماز پڑھ آدھی رات کو، پڑھیں گے۔ اللہ فرمائے رمضان میں تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، پڑھیں گے۔ کیا پسند کرو گے؟ یا اللہ جو آپ کا حکم ہوگا بس وہی پسند ہوگا۔ اپنی رائے مٹا دیں، نہیں ایسے ہونا چاہیے، نہیں میں تو ایسے کروں گا، اپنا آپ فنا کر دیں، اس کو کہیں گے فنا فی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کرنا، اللہ کی رضا میں اپنا آپ مٹا دینا، اسے کہا جاتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ مضمر کا مطلب چھپا ہوا، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، یہ مر بھی جائے تو یہ زندہ رہتا ہے معاشرے میں۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، اپنا آپ مارنا سیکھیں، یہی جینے کا اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس انداز میں زندگی گزاری، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد محدث ایک جگہ جا رہے تھے سفر پہ، تو گاڑی والا جس کے ساتھ سفر کر رہے تھے ڈرائیور، اس نے کہیں واش روم دیکھا تو روکا، عرض کی کہ حضرت میں اجازت ہو تو میں واش روم چلا جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ وہ گیا، جلدی واپس آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی واش روم کر رہے ہو؟ کہا نہیں جی وہ صاف نہیں ہے، واش روم بند ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، ڈرائیور ہے، اپنا مستقل ڈرائیور نہیں، آج اکٹھے سفر کر رہے ہیں، اس پہ اتنی نظر رکھی کہ یہ واش روم سے جلدی آیا تو کیوں آیا، خیال اتنا کرتے تھے، خیال۔ کسی کے ساتھ جانا پڑے نا، عام طور پہ ہم یوں کرتے ہیں کہ یار میں نے 15,000 کی گاڑی کرائی ہے، بات بات پہ الٹی سنانا، اس کو الٹی سنانا، آپ نے دیر کر دی ہے، آپ اس راستے سے کیوں آ گئے، اور یار آہستہ چلاؤ، کیا کر رہے ہو؟ بولنے کا انداز بھی جیسے تو بادشاہ بن گیا تھوڑے سے پیسے دے کے۔ کچھ لوگ دکاندار کے پاس جاتے ہیں یا ہوٹلوں پہ، آرڈر دینے کا انداز بڑا عجیب، آرڈر نہ دے درخواست کر لے، اس ویٹر بیچارے کو ڈانٹ کے بلانا، بد اخلاقی سے گفتگو کرنا۔ ٹھیک ہے یار آپ نے پیسے دینے ہیں، لیکن کچھ پیسے کے علاوہ کچھ ادھر بھی ہے آپ کا، کوئی عقل نام کی چیز بھی ہے یار۔ آپ آئیں، اس کو بھائی کہہ کے بلائیں، دوست کہہ کے بلائیں، دعا سلام کریں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں یار ہم یہ چیز کھانا چاہتے ہیں، کتنی دیر میں بن جائے گی؟ جی ٹھیک ہے منگوا لیں۔ دیر ہو جائے تو ڈانٹ کے نہیں، اوئے آپ تو ایسے کہہ رہے تھے، لائے کیوں نہیں؟ ادھر سے ہم ڈانٹتے ہیں، ادھر سے مالک ڈانٹتا ہے، اور کھلاتا شام کو کیا ہے؟ چل جم۔ اور پیسے اتنی سی تنخواہ اتنی تھوڑی کیوں؟ آپ کو ٹپ ملتی ہے بھائی، آپ جیب سے دیتے ہو، جلتے کیوں اگر کہیں سے ملتا ہے اس کو؟ تو آپ اپنا فرض پورا کرو، اچھی تنخواہ دو ان کو۔ تو ہم 4 پیسے دینے والے، ہم بھی حاکم اور پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی بولے بھائی پیسے دینے ہیں، پیسے دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ بد اخلاق ہو جائیں؟ آپ کی کوئی تربیت نہیں ہے، نہ والدین نے سکھایا، نہ استادوں نے سکھایا۔ جہاں جائیں دل لوٹ کے آئیں، محبت سے پیار سے بات کریں۔ سارے بد اخلاقی کرتے ہیں، آپ اچھے انداز سے بات کریں، آتے ہوئے ہو سکے تو کچھ دے کے آئیں ان کو، اسے اچھا لگے یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ اتنا اچھا کیوں ہے بھائی؟ درس حدیث میں بیٹھتا ہے، میرے نبی کا فرمان سنتا ہے، یہ مسجد والا ہے، نماز والا ہے، یہ علماء کرام کے پاس بیٹھنے والا ہے۔ آپ کی زبان بتائے، کچھ لوگوں کی زبان 9ویں درس حدیث میں آ کے بھی نرم نہیں ہوئی۔ نظر تو ہوتی ہے نا اپنے شاگردوں پہ، بندہ کبھی بولتا ہے، کبھی کہتا ہے ٹھیک ہے یار سمجھ جائے گا، آج نہیں تو کل سمجھے گا۔ شکوہ کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی زبان میں نرمی یا مٹھاس نام کی اب تک کوئی شے نہیں آئی۔ تو زبان میں مٹھاس، ہر ایک سے اچھے انداز میں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غلاموں سے اچھے سلوک کا حکم دیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے غلام کو آزاد کر دیا، فرمایا کہ آپ نے تو مجھے اللہ کے ساتھ رہنا سکھا دیا،
اب اللہ کا جو حکم ہوگا سفیان ثوری خود اسی کو پسند کرے گا، اپنی طبیعت کو چھوڑ دے گا۔ اللہ بڑا عطا فرمانے والے ہیں، زندگی بڑی مختصر ہے، آگے تاریک قبر ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس لیے اپنی زندگی کا ظاہر بھی خوبصورت بنائیے، باطن بھی خوبصورت بنائیے، اپنے بدن کو سر سے پاؤں تک سنتوں سے سجا لیجیے، یہی راستہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔